من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام نرى الشمس واجن لچھدوت پروسن سمنے جنہ رتھن درگا وستغ سودھانہ وشو سمانی کوٹی کوٹی پرنامنت مستک سکل پر جاجنم ہدین بندو دیا ندی ابھینندنم ابھینندنم سواگتم شاہ امم جنم تھتی دیودش ربیع الاولم شبھ منگلم پرتبھا اتبت الوکک پتی اتی سندرم پھرت روپم سورگ سم مکہ نگر اتی پاون پنیہ بندوش وٹنو ارودی جیوتی جنم استلمو ہر وقت میری ان آنکھوں میں ایشور بھی رہے اللہ بھی رہے ہر وقت میری ان آنکھوں میں ایشور بھی رہے اللہ بھی رہے ہردے میں بھجن ہوتا بھی رہے دل الا اللہ پڑھتا بھی رہے ہردے میں بھجن ہوتا بھی رہے دل الا اللہ پڑھتا بھی رہے ہر یوم نماز جپتا بھی رہے ہر یوم نماز جپتا بھی رہے مالا بھی رہے تسبیح بھی رہے تو ایمان اور دھرم کا یہ دور چلے ہندو بھی پیے مسلم بھی پیے ہندو بھی پیے مسلم بھی پیے پینے میں مزہ جب آئے گا گنگا بھی رہے زمزم بھی رہے گنگا بھی رہے زمزم بھی رہے ہردے میں مصطفیٰ کا یدی پیار نہیں ہے ہردے میں مصطفیٰ کا یدی پیار نہیں ہے وہ سورگ میں جائے کوئی آدھار نہیں ہے کرمشیل دیاوان نبی جی ہے کرمشیل دیاوان نبی جی کس امتی پر آپ کا اپکار نہیں ہے امت گنہگار جائے نرک میں امت گنہگار جائے نرک میں یہ رحمت دو عالم کو سویکار نہیں ہے اور اس کا کسی سماج میں ویلو نہیں کوئی اس کا کسی سماج میں ویلو نہیں کوئی جو ویکتی دنیا میں ملنسار نہیں ہے اور شعر سنیے گا جس گھر میں پدھارے ہیں شہنشاہ دو جہاں جس گھر میں پدھارے ہیں شہنشاہ دو جہاں اب سنسار میں ویسا کوئی گھر بار نہیں اب سنسار میں ویسا کوئی گھر بار نہیں ہے حضرت مولانا تنویر ذکی صاحب نے لکھ کر کے دیا ہے عظمت قرآن پر گفتگو کیجئے انشاءاللہ اور ہمارے حضرت العزت اعجاز المکرم جود الکرم حضرت علامہ مولانا خالد سیف اللہ صاحب کو بھی سننا ہے وہ بھی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے چند منٹ کے لیے میں آپ کے درمیان حائل ہوا ہوں دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کہنے حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے نوجوانوں میں بیان کرتا چلوں ہمارے ناظم محترم نے یہ کہا کہ آپ قرآن کی عظمت پر کچھ بیان کریں مہشور کے نوجوانوں سالے پور کے نوجوانوں میں وید اور شلوک کے ذریعے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اچھا بنانے میں سب سے پہلے اپنے بچے کو انسان بنانے میں سب سے پہلے اپنے بچوں کو بدھیمان بنانے میں کس کی ضرورت پڑتی ہے تو سنو سالے پور کے نوجوانوں سب سے پہلے ماں کی ضرورت پڑتی ہے اگر ماں کی نگرانی بچوں پر صحیح طریقے سے ہوتی ہے تو وہ بچہ اچھا بنتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ پنڈت دیانند جی یہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر اس کتاب کا نام ہے ستیہ پرکاش اس کتاب کے اندر پنڈت دیانند جی نے بڑی قیمتی باتیں لکھی
حالانکہ وہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے وہ کتاب اسلام دھرم کے مخالف وہ کتاب لکھی گئی، لیکن اسی کتاب کے اندر ایک ٹیم کی بات پنڈت دیانند جی نے لکھا کہ سب سے پہلے بچے کو پڑھانے میں کس کا رول ہوتا ہے، تو پنڈت دیانند جی نے یہ کہا کہ سب سے پہلے ماں کا رول ہوتا ہے۔ اگر ماں اچھی ہوگی، ماں کی نگرانی بچوں پر صحیح طریقے سے ہوگی تو وہ بچہ جا کر کے کیا بنے گا؟ بدھیمان بنے گا۔ اور کہا دوسرے نمبر پر باپ کی ضرورت پڑتی ہے بچے کو اچھا بنانے میں۔ اگر باپ کی نگرانی صحیح ہوگی تو وہ بچہ جا کر کے اچھے اخلاق والا بنے گا، وہ بچہ اچھا انسان بنے گا، وہ بچہ بدھیمان بنے گا۔ دوسرے نمبر پر باپ کی ضرورت پڑتی ہے جا کر کے، تب جا کر کے وہ بچہ اچھا بنتا ہے۔ ماترمان پترمان، پہلے نمبر پر ماں کی ضرورت پڑتی ہے، پترمان دوسرے نمبر پر باپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کے دور میں ہوتا کیا ہے؟ صرف نوجوان دہلی جاتے ہیں، بمبئی جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں، اپنی بچوں کی نگرانی وہ خود نہیں کرتے۔ نوجوانوں یہاں سے پیغام لے کر کے جاؤ کہ اگر آپ کے یہاں آپ کے بچے ہیں، اس بچے کی نگرانی آپ خود کرو۔ اور تیسرے نمبر پر کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ پنڈت جی نے یہ کہا کہ چاریاوان، تیسرے نمبر پر استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر استاد اچھے ہوں گے، اگر استاد کی نگرانی صحیح طریقے پر بچوں پر ہوگی تو نوجوانوں آپ کا بچہ بدھیمان بنے گا، آپ کا بچہ اچھا منش بنے گا۔ اگر استاد کی نگرانی بچے پر نہیں ہوگی تو وہ بچہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چاریاوان پروشو ویدہ، پروشو ویدہ، پروشو ویدہ، تب جا کر کے وہ بچہ بدھیمان بنتا ہے، تب جا کر کے وہ بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، تب جا کر کے وہ بچہ انجینئر بنتا ہے۔ ہاں سالے پور کے نوجوانوں، اگر میری ماں بہنیں، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ بھی پیغام لے کر کے جاؤ، اس جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، طے کر لو، تمنا کر لو کہ اگر ہمارے یہاں ہماری بچی ہے یا بچے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن کی تعلیم سے ہم آراستہ کریں گے۔ انشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیم دیں گے؟ انشاءاللہ آپ اٹھائے جائیں۔ نوجوانوں میں بتاتا چلوں، ایک واقعہ مختصر کرتا ہوں کہ ایک ماں ہے، وہ بیوہ ہے، اس کے دل کے اندر تڑپ ہے کہ کاش کہ میرا بچہ حافظ بن جائے، کاش کہ میرا بیٹا عالم بن جائے، کاش کہ میرا بیٹا مفتیان دین بن جائے۔ ایسا ہی ہوا، وہ ماں نے اپنے دل کے اندر ٹھان لیا، آرزو کر لیا، کہا کہ میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں گی، میں اپنے بچے کو قاری قرآن بناؤں گی، میں اپنے بچے کو مفتیان دین بناؤں گی۔ ایسا ہی ہوا، اس بچی کو لے کر کے وہ ماں چلتی ہے، چلنے کے بعد مدرسے پر دستخط دیتی ہے، استاد سے وہ یہ کہتی ہے استاد جی یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو آپ اپنے مدرسے کے اندر اس کا داخلہ لے لیجئے۔ کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ استاد نے کہا کیا تمہاری ایک شرط؟ وہ کون سی شرط ہے؟ کہا میری ایک شرط ہے، جب تک یہ بچہ مدرسے کے اندر پڑھے گا اس وقت تک، جب تک یہ عالم نہ بن جائے، جب تک یہ حافظ نہ بن جائے، جب تک یہ قاری قرآن نہ بن جائے، تب تک آپ مولانا صاحب چھٹی مت دے دیجیے گا۔ اس بچے کا داخلہ ہوتا ہے، وہ بچہ مدرسے کے اندر پڑھنے لگتا ہے، وہ بچہ مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے لگتا ہے، لیکن کچھ دن کے بعد ماں کی یاد آتی ہے، کچھ دن کے بعد گھر کی یاد آتی ہے۔ استاد سے وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ استاد جی آپ مجھے چھٹی دے دیجئے، آپ مجھے چھٹی دے دیجئے، مجھے ماں کی یاد ستا رہی ہے، مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے۔ استاد نے کہا کہ اس کی ماں نے تو یہ منع کیا تھا کہ اس کو کبھی چھٹی مت دینا، اس کو کبھی چھٹی مت دینا۔ استاد نے یہ کہا ایسا کرتے ہیں، اس کو اتنا سبق دیتے ہیں، اتنا سبق دیتے ہیں تاکہ یہ یاد نہ کر پائے اور یہ اس کو چھٹی نہیں ملے گی۔ جب یہ بچہ یاد نہیں کرے گا اس کو چھٹی نہیں ملے گی۔ ایسا ہی وہ نوجوانوں، اس بچے کے سبق کو اتنا دے دیا گیا، جب وہ بچہ سبق کو کھولتا ہے، کھولنے کے بعد دیکھتا ہے اتنے سبق تو مجھ سے یاد نہیں ہو پائیں گے، وہ بچہ پھر بھی دل کے اندر یہ ٹھانا، ہمارے استاد یہ کہتے ہیں اگر تم محنت سے پڑھو گے، اگر تم لگن کے ساتھ پڑھو گے تو تمہارے سبق تمہیں یاد ہو جائیں گے۔ وہ بچہ کتاب کو کھولتا ہے، کھولنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور اس سبق کو وہ یاد کر لیتا ہے۔ استاد جی کے پاس پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد یہ کہتا ہے استاد جی آپ میرے سبق کو سن لیجئے۔
استاد حیران و پریشان، میں نے اتنا سبق دیا، میں نے اتنا سبق دیا، یہ بچہ کیسے یاد کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، پورے سبق کو استاد کے پاس سنا دیتا ہے، استاد مجبور ہو کر کے اس کو چھٹی دے دیتا ہے۔ نوجوانوں، جب وہ گھر پر دستخط دیتا ہے، دینے کے بعد کنڈی بجاتا ہے، کنڈی بجانے کے بعد گھر کے اندر سے آواز آتی ہے، تم کون؟ ماں میں تیرا لاڈلا آ گیا، ماں میں تیرا محبوب آ گیا، میں تیرا بیٹا آ گیا۔ نوجوانوں سنو، اس ماں کی طرف سے کیا آواز آتی ہے؟ ماں تو یہ کہتی ہے، ارے میرا لاڈلا تو وہ ہے جو حافظ بن کے آئے گا، میرا لاڈلا تو وہ ہے جو قاری قرآن بن کے آئے گا، میرا لاڈلا تو وہ ہے جو مفتی بن کے آئے گا، بتا تم حافظ بن گئے؟ اس بچے کی طرف سے آواز آتی ہے، امی جان میں حافظ بھی نہیں بنا۔ کہا تم عالم دین بن گئے؟ کہا امی جان میں عالم دین بھی نہیں بنا۔ کہا بتا تو مفتی علی کرم بن گیا؟ کہا میں نہیں بنا۔ کہا جاؤ، میرا بیٹا تو وہ ہے جو حافظ بن کے آئے گا، میرا بیٹا تو وہ ہے جو قاری قرآن بن کے آئے گا، میرا بیٹا تو وہ ہے جو مفتی علی دین بن کر کے آئے گا۔ وہ بچہ دروازے سے باہر رو رہا ہے، ماں کا دل بھی پھٹا جا رہا ہے، ماں بھی تڑپ رہی ہے کہ کاش کہ میرا بیٹا اگر آج حافظ بن کے آتا، آج عالم بن کر کے آتا تو میں اپنے گلے سے اسے چمٹ لیتا۔ وہ بچہ پھر الٹا پاؤں مدرسے کی طرف جاتا ہے، میری ماں صحیح کہہ رہی ہے، جب تک میں حافظ نہ بنوں گا، جب تک میں عالم دین نہ بنوں گا، جب تک میں مفتی نہیں بنوں گا، اس وقت تک میں گھر پر نہیں آؤں گا۔ وہ بچہ جاتا ہے، جانے کے بعد وہ بچہ حافظ بھی بن جاتا ہے، وہ بچہ عالم بھی بن جاتا ہے، وہ بچہ مفتی بھی بن جاتا ہے، جس کی آج تاریخ کے اندر لوگ شوق سے اس کی تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ آج اس کو بایزید بستانی علیہ الرحمہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ نوجوانوں، پھر جا کر کے دروازے پہ وہ دستخط دیتا ہے، دستخط دینے کے بعد کنڈی بجاتا ہے، بجانے کے بعد وہ یہ کہتا ہے، ماں دروازہ کھول، ماں دروازہ کھول، ماں دروازہ کھول، آج تیرا لاڈلا آ گیا، ماں آج تیرا محبوب آ گیا۔ ماں کی طرف سے پھر وہی آواز آتی ہے، ہاں بتا بیٹا کیا تو عالم بن گیا؟ بتا بیٹا تو حافظ بن گیا؟ بتا بیٹا تو مفتیان کرام بن گیا؟ کہا ماں یہ تمام علوم و فنون کو ہم نے حاصل کر لیا۔ ماں کی طرف سے آواز آتی ہے، اب تو میرا بیٹا ہے، پہلے میرا بیٹا نہیں تھا۔ نوجوانوں، طے تو کرو، تمنا تو کرو، آج بھی آپ کے بچے جنید بغدادی بن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ ماں ہونی چاہیے۔ آپ کے بچے بایزید بستانی علیہ الرحمہ بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ویسی ماں ہونی چاہیے۔ آج بھی آپ کا بچہ التمش شمس الدین التمش بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو وہ اخلاق پیش کرنا پڑے گا۔ آج بھی آپ کا بچہ خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو وہ کردار، وہ اخلاق پیش کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ ہم لوگ جو بھی قرآن کو پڑھیں گے۔ وقت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں اور گفتگو کروں، اس لیے کہ حضرت کا بھی بیان ہونا ہے، اور آج آپ لوگ طے کریں، کوئی بھی آدمی نہیں اٹھیں گے جب تک دعا نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔ تو نوجوانوں، اس لیے قرآن کو پڑھو، قرآن کو وقت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ ایک بستی کے اندر بہت سارے گنہگار لوگ بستے تھے، بڑے گناہ کیا کرتے تھے، گناہ میں مبتلا رہتے تھے۔ نوجوانوں، وہاں ایک شخص تھا، وہ بد دعائیں کرتا تھا، کاش اس بستی کے اندر کوئی عذاب آ جائے، کاش اس بستی کے اندر کوئی زلزلہ برپا ہو جائے۔ نوجوانوں، ایسا ہی ہوا، اس بستی کے اندر اس مظلوم کی بد دعا اثر لائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ، فلاں بستی کے اندر شراب نوشی عام ہو چکا ہے، فلاں بستی کے اندر لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، جاؤ اس بستی کے اندر تم زلزلہ برپا کر دو۔ نوجوانوں، فرشتہ آیا، آنے کے بعد جب اس بستی کو اپنے ہاتھ کے اندر لپیٹا تو اس بستی کا ایک حصہ، ایک کونا جنبش نہیں ہو رہا تھا، نہیں ہل رہا تھا۔ کہے پروردگار عالم، میں اس بستی کے اندر عذاب نازل کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں، لیکن اس بستی کا ایک کونا وہ جنبش نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، جاؤ دیکھو اس کونے کے اندر کیا ہو رہا ہے، جاؤ دیکھو اس
کونے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جب فرشتہ آیا، آنے کے بعد دیکھا تو ایک بوڑھی ماں قرآن کو کھول کر کے وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، وہ قرآن کو پڑھ رہی تھی۔ فرشتے نے کہا جب میں نے اس کونے کا جائزہ لیا تو وہاں ایک بوڑھی ماں جو قرآن کو کھول کر کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا جاؤ اس بوڑھی ماں کی قرآن کی تلاوت کی برکت سے میں نے پورے بستی والوں کی مغفرت کر دی۔ نوجوانوں، قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن سیکھو تو صحیح، قرآن پڑھاؤ تو صحیح۔ نوجوانوں، کتابوں کے اندر لکھا ہے جب ایک حافظ قرآن سے کل قیامت کے دن بلکہ قبر کے اندر جب اس سے سوال جواب کیا جائے گا تو قرآن خود ایک نورانی شکل اختیار کر کے اس حافظ قرآن کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میں اس کا مخلص دوست ہوں جو دنیا کے اندر یہ مجھے کبھی نہیں چھوڑتا تھا، میں اس وقت تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ جنت میں نہ چلا جائے۔ نوجوانوں یاد رکھو، وہ حافظ قرآن قیامت تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، نوجوان جب تک وہ جنت میں نہ چلا جائے۔ اس لیے طے کرو، تمنا کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ خود قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ گزاریں گے انشاءاللہ۔ چمن میں جب تک پھول کھلتے رہیں گے، رہی زندگی انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے۔ وآخر الدعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔